مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ پیسوں کے معاملے میں انسان کلیئر ہونا چاہیے، کسی کا 1 روپیہ بھی آپ کے ذمے نہ ہو۔ دیکھو، اگر آپ کے پاس کسی کے پیسے نکلتے ہیں اور وہ بھول گیا، حساب میں کتاب میں گڑبڑ ہو گئی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے فون کر کے بتائیں کہ یار حساب میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اصل میں پیسے میرے ذمے نکلتے ہیں آپ کے اتنے، اب آپ بتائیں کہ میں کب پہنچا دوں اور کہاں پہنچا دوں۔ یہ چیز لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پیسے جب گنا کریں نا، جب اپنا حق لیتے ہیں تو گننے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ تو نہیں دے دیے۔ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں بھائی، کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس نیت کا ثواب، ویسے بھی اپنے حق بھی پورا ہو جائے گا، اگر کم ہوں گے تو مانگ لو گے، لیکن نیت کر کے انسان اپنے عمل کو ثواب والا بنا سکتا ہے۔ تو کیا نیت کرنی ہے گنتے ہوئے کہ کہیں اس نے زیادہ نہ دے دیے ہوں۔ اسی طرح یاد رکھو، بعض دفعہ بینک سے ہم پیسے لے کے نکلتے ہیں، ایک آدھ نوٹ بعض دفعہ اس میں جعلی نکل آتا ہے۔ اب اگر بینک کی اسٹیمپ ہو نا تو بینک واپس لے لیتا ہے، لیکن وہ گڈی کھل گئی تو بینک وہ پیسے واپس نہیں لیتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، قصائی کو پہنا دیا، کسی کو بھی پہنا دیا۔ یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے بھائی میرا تو بیٹھے بیٹھے نقصان ہو گیا، 5000 کا نوٹ جعلی نکل آیا، میں کیا کروں، یہ کہ تو بھائی دیکھنے میں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا، آپ کے لیے کسی کو یہ پہنانا جائز بولو بھائی نہیں ہے۔ بینک واپس نہیں لے رہا تو پھاڑ کے پھینک دو، اس نوٹ کو مارکیٹ میں چلا کے کسی کو دھوکہ دینا، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ایک، چلو قصائی کو آپ نے دیا، اس نے سبزی والے کو دے دیا آگے، کہیں نہ کہیں تو ایک آدمی آخر میں آئے گا نا جو پھنسے گا۔ تو اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا جائز، یہ وہ طریقے ہیں ناجائز جس طریقے سے لوگ حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور چوری کا الزام اور ڈکیتی کا الزام بھی ان کے اوپر نہیں لگتا۔ مسجد سے چپل چوری ہو گئی، کسی کی بھی چپل اٹھا کے لے گئے، یار میری چوری ہوئی، تو وہ کسی اور کی اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ سر بھائی چپل چوری ہوئی تو یہ تھوڑی کہ آپ کسی اور کی چوری کر لو، یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو بڑے مسائل ہیں۔ کسی کا بھی مال 1 روپیہ بھی آپ نے ناحق طریقے سے نہیں کھانا، یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ جو کلام ہم تراویح میں گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں کھڑے ہو کر، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یتیم کمزور ہے، اس لیے عورت بھی کمزور ہوتی ہے، تو اس کا بھی مال کو کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ کوئی بھی کمزور ہے نا، کیونکہ طاقتور آدمی تو نکالوا لے گا اپنا مال۔ وہ ایک آدمی گیا نا چاقو لے کے کسی کے پاس، بولتے تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں نکال دے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے بندوق نکالی، بولا اب تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں تو نکال دے۔ تو طاقتور ہمیشہ کیا ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو۔ جب بھی تولو، کسی کا حق دو تو دینے میں پورا حساب کر کے دو، اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش۔ بعض تاجر کیا کرتے ہیں، کپڑا جب ناپتے ہیں نا میٹر سے، تو وہ اسٹک جو ہے نا وہ تھوڑی سی یوں تھریڈی رکھتے ہیں، اس سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، پھر ایسے کر کے نا وہ آدھا انچ بچاتے ہیں، تو کہتے ہیں سال میں اتنے میٹر بچ جائے گا۔ اور یہ سبزی والوں کے باٹ دیکھو، ہر ایک نے ایک پتھر الگ سے اپنے ساتھ پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی 5 کلو کا باٹ ہے تو ایک الگ سے پتھر کس خوشی میں؟ اس کا مطلب یہ باٹ کیا ہے، یہ خراب ہے۔ کس قدر شدید وعید ہے ناپ تول میں کمی کرنے پر۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ کل ایک دن ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جواب دینا ہے بھائی ہم نے۔ کوئی آپ کے پیسے کھا لے، خدا کی قسم اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق کھا لیا، یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ نہیں ہے، اس کی سزا ہے جو بہت سخت ہے۔ اللہ کو غضب آئے گا، اس غضب کا اظہار ہے وہ جو جہنم کی آگ ہے۔
تو یہ بھی حکم دیا کہ کس ناپ تول میں کمی مت کرو، اور فرمایا اوفو بالعہدی، جب کسی سے معاہدہ کرو، عہد کرو، تو اس عہد کو پورا کرو۔ بہت شدید وعید ہے عہد کے توڑنے پر۔ عہد میں اور وعدے میں فرق ہوتا ہے۔ عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اور وعدہ ایگریمنٹ کو نہیں کہتے۔ وعدہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی سے ملاقات کا وعدہ کیا، میں آؤں گا، نہیں آئے، یہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ وعدے میں اور عہد میں یعنی ایگریمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ایگریمنٹ دو طرفہ ہوتا ہے اور وعدہ بولو یک طرفہ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ کا مطلب یہ کہ میں کچھ آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیوں؟ میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بدلے میں بھی آپ کو کچھ فائدے پہنچاؤں گا، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اب میں نے فائدہ اٹھا لیا آپ سے، آپ کی باری آتی ہے تو میں ڈنڈی مارتا ہوں، یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، عہد کی خلاف ورزی، معاہدے کی خلاف ورزی۔ وعدے میں یہ نہیں ہوتا۔ وعدے میں آپ نے کہا یار کل جو ہے نا میں تمہارے گھر چائے پیوں گا، شام کی چائے تمہارے ساتھ ہو جائے بھائی، یہ نہیں کہ کوئی آپ نے اس سے مفاد حاصل کیے، نہ کوئی آپ نے اس کو مفاد دیے، بس آپ نے کسی سے ایک وعدہ کر لیا، ارادہ، پکا ارادہ، اس پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ، جس کا آپ نے اس سے اظہار کیا یار کل میں تمہارے یہاں کیا پیوں گا؟ چائے پیوں، تو یہ وعدہ ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بشرطے کہ وعدہ کرتے ہوئے دل میں پورا کرنے کا ارادہ ہو۔ بھائی آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ کل ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا، میرا پکا وعدہ، ناشتہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہوگا، وعدہ کر لیا آپ نے، اور اس وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ واقعی کروں گا۔ اگر اس وقت نیت نہیں تھی تو پھر یہ جھوٹ ہے، تو پھر وعدہ توڑنے کا گناہ نہیں بلکہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، وہ ایک الگ وعید ہے۔ جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں جیسے آتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، تو یہ ایگریمنٹ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ کی نیت تھی کہ میں پورا کروں گا، میں کل ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا، اور اگلے دن آپ کو سستی ہوئی، آپ نے کہا چھوڑو یار اپنے گھر میں بیٹھو آرام سے، اور اس وعدہ پورا کو توڑنے میں سامنے والے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ آپ کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اب ناشتہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ آگ پہ کھیل کے جائیں وہاں پہ، آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں تکلیف سے بچنے کے لیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا میرا لاڈلا نہیں ہے کہ میرا بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوگا، ویسے ہی بول دیا تھا، وہ تو ناشتہ کر چکا ہوگا، تو اس کو بتائے بغیر بھی آپ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اس سے سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے، وہ ناشتہ بنا کے بیٹھا ہوگا، آپ کے انتظار میں ہوگا، اور آپ نہیں آئے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو یہاں تکلیف دینے کا گناہ ملے گا آپ کو، معاہدہ کی خلاف ورزی کا نہیں، بلکہ کسی مسلمان کو بولتے کیوں نہیں بھائی، تکلیف دینے کا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ کی زبان کے شر سے وہ محفوظ نہیں رہا، آپ نے اس کو وعدہ کیا، وہ بیچارہ ناشتہ بنا کے بیٹھا ہے، اپنے شیڈول کو دائیں بائیں کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ، اور آپ سو رہے پڑے پہ، آپ گئے نہیں، تو اس میں آپ کو گناہ ملے گا۔ کس بات کا گناہ؟ کہ ایک مسلمان کو آپ نے تکلیف دی۔ لہذا اگر آپ کا جانے کا موڈ بدل گیا ہے تو آپ اس کو پہلے اطلاع دیں کہ بھائی میرا ارادہ بدل گیا ہے، تم جو پراٹھے ہیں نا خود ہی کھا لینا، یار میرا موڈ نہیں ہے آج۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ معاہدے میں نہیں آتی، یہ چیزیں یہ وعدے میں آتی ہیں۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدے اٹھائے اور اس سے فائدے کے بدلے میں آپ اس کو فائدہ دینا چاہتے ہو، یہ شریعت میں بہت سخت، اس میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کا ایک کمپنی سے ایگریمنٹ ہوا کہ بھائی میں 1 مہینے کے اندر یہ کام نمٹا کے دوں گا، کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے، ہمارا آپ سے ایگریمنٹ ہے کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو تنخواہ اتنی دیں گے۔ اب کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے اور آپ کام میں کیا کر رہے ہو؟ ڈنڈی مار رہے ہو۔ یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، یہ توڑنا گناہ ہے۔ بولتے کیوں نہیں ہوئے؟ کبیرہ ہے بھائی، ابے تبے پر آ گیا نا میں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے بہت سارے معاہدے ہم نے کیے ہوئے، اللہ سے بھی کیا ہوا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہم نے،
کلمے کا مطلب اے اللہ میں اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مسلمان لکھواؤں گا, مجھے اس بات کی اجازت ہوگی کہ میرا نکاح مسلمانوں میں ہو, مجھے اس ورنہ غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے مسلمان عورت سے نکاح کرے. میں مروں گا تو قبرستان مسلمانوں کا ہوگا, میرا جنازہ ہوگا, یہ ساری فیسلٹیز مجھے حاصل ہوں گی, اور مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اگر جہنم میں گیا بھی تو سزا کھانے کے بعد میں بالآخر نکل آؤں. یہ اللہ سے آپ نے معاہدہ کیا, اللہ نے بھی آپ سے وعدے کر لیے. اب اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے, آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے, تو یہ کیا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ نے توبہ کی, آپ نے کوئی گناہ کیا, اللہ کا نا گناہ پہ غضب آتا ہے انسان کے اوپر. آپ کو ڈر لگا کہ کہیں غضب نہ آ جائے, فوراً توبہ کر لی, ایک ایگریمنٹ کیا اللہ سے کہ تو اپنے غضب کو مجھ سے دور کر دے, میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بھی معاہدہ ہے کہ آپ مفاد حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ توبہ کے بغیر کسی بھی وقت موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم کی آگ میں. توبہ کے ذریعے آپ نے اس آگ کو ٹال دیا, لیکن اب آپ اس توبہ پہ قائم نہیں رہتے, دوبارہ گناہ کرتے ہیں. تو یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے, ایگریمنٹ اور معاہدے کی. ایک تو وہ جو گناہ کریں گے اس کا گناہ ہوگا, اور ایک توبہ توڑنے کا گناہ ہوگا. تو یہ بھی کس کی خلاف ورزی ہے؟ تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. جب اللہ سے عہد کیا کہ یہ اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا, تو چند ٹکوں کے بدلے میں, چند ٹکوں سے مراد دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے میں اتنے بڑے ایگریمنٹ کو مت توڑو. کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم, اس ایگریمنٹ پہ اگر باقی رہو گے تو اللہ کے پاس جو کچھ تمہیں ملے گا نا وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے 1000 گنا بہتر ہے. ما عندکم ینفد, فرمایا اور بہتر بھی ہے, اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کمتر بھی ہے اور ختم بھی ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور ایگریمنٹ پہ باقی رہے تو جو کچھ اللہ تمہیں دے گا وہ زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گا. ایک زنا کر کے اللہ کو ناراض کر لیا, تھوڑی دیر کی لذت, یہ لذت ہمیشہ بڑھاپے میں نہیں ملتی یہ لذتیں, اور اگر اس وقت بچ گئے تو اللہ نیک لوگوں میں شمار کر لیں گے. پھر جو نعمتیں ملیں گی وہ اس سے لذت میں زیادہ بھی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہوں گی.